بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیس بی آلویز وتھ یو ویلکم ٹو گلوبل لائٹ پاتھ آئی ایم ارشاد محمود فرام ٹورنٹو کینیڈا۔ آج کا ٹاپک آج کا عنوان ہے یونیفائڈ ورشپنگ میتھڈ، ایک متحدہ، ایک یونیفائڈ عبادت کے طریقے اسلام میں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کیا ہدایت دیتا ہے، کیا ڈائریکشن دیتا ہے، آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں دے دی ہیں، ہر طرح کی مطلب ہر طرح کے، اور کہاں کیا ہے، کہیں کلیئر میسج صاف صاف دیے ہوئے ہیں، کہیں کہا گیا ہے کہ اس کو فالو کرو، وہاں کو دیکھو اس کو۔ تو جن طریقوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، نماز، حج، عمرہ کے، تو وہ طریقہ وہاں پہ پریزرو ہے، وہ طریقے بھی صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمیں ملت ابراہیم، ریلیجن آف ابراہیم، اس کو فالو کرنے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمانڈ کیا، اور یہ ہمارے لیے بھی یہی ہے ملت ابراہیم، جس میں نماز، حج، عمرہ، زکوٰۃ، اور نماز میں عید کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عید، تمام نمازیں، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور ایک اور مثال، روزے فرض کیے گئے جیسے، بالکل جیسے پچھلی امتوں میں تھے، ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا وہ روزہ، رمضان کے ایک مہینے کے روزے، کوئی نیا روزہ نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ عبادت کے طریقے کہاں سے لینے ہیں نماز کے؟ ٹیک یور پلیس ورشپ، عبادت کے نماز کے طریقے وہاں سے لینے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کے امامت کی جگہ، جہاں ابراہیم علیہ السلام امامت کیا کرتے تھے، لیڈ کرتے تھے، فجر کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عید، صلاح وغیرہ وہاں سے لیڈ کرتے تھے۔ آج وہاں پہ امام کعبہ لیڈ کرتے ہیں، ان کا طریقہ جو ہے رفع دین کرنا، اور جس طریقے سے ہے نماز، ہم نے وہاں سے لینا، وہ طریقے محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ایک ہے جو امام کعبہ آج وہاں پہ ہے موجود۔ یہی طریقہ ابراہیم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے۔ اب جہاں کہیں بھی ہے، اپنے رخ قبلہ کہاں کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ خانہ کعبہ جو پہلا عبادت کا گھر اللہ نے بتایا، سب سے پہلا، سب سے قبلہ، سب سے پہلا قبلہ۔ حج کے موقع پہ جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، تم بھی واپس آ جاؤ۔ تو حج عمرہ یہ اشارہ ہے ہمارے لیے کہ حج عمرہ کا جو طریقے وہاں پہ رائج ہیں، وہاں کے طریقے وہاں پہ جو موجود ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہے، اسی طریقوں کو فالو کرنا ہے۔ اور اس میں اپ گریڈ ہوتی ہے، پہلے گھوڑا، ہاتھی، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اور آج بسوں میں، گاڑیوں میں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپ ٹو ڈیٹ ٹیکنالوجی۔ اور چاند گھٹتا پڑتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بتایا، یہ حج کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے، حج کا کیلنڈر بنانے کے لیے، اور یہ یونیفائڈ پوری دنیا کے لیے ہے، خواہ وہ جاپان، نیوزی لینڈ، اور آسٹریلیا اور انڈونیشیا ہو، یا فار ویسٹ میں امریکہ، کینیڈا، ساؤتھ امریکہ، ایک کیلنڈر فالو کرنا ہے، یونیفائڈ۔ اور اللہ کے گھر، اللہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جہاں چاند نظر ہو گیا، اسی حساب سے ہم نے کیلنڈر بنانا ہے، ہوگا وہ کرسچن نوٹس پہ۔ اور جو فرقوں میں بڑھ کے اس کا اسلام میں حصہ نہیں، کتنی خطرناک آیت ہے! لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کئی جگہوں پہ، بار بار، اور محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول، وہ بھی بتا دیا ہے۔ فالو ریلیجن آف دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو، صاف صاف اس صورت آیت میں ہے، یونیفائڈ دین، کوئی الگ الگ فرقے نہیں، فرقوں سے پاک ہے۔ اذان نودیہ، یہاں جمعہ، سورہ جمعہ میں ہے یہ اذان، اردو میں ترجمہ اچھا بہتر کیا، جو چونکہ آج کل ہم سے اذان کہتے ہیں، انگلش میں بھی اذان لکھا ہوا ہے، تو اذان کے لیے دی جائے تو اذان کیسے ہے؟ جو خانہ کعبہ میں، وہی اذان، کوئی نہیں اس میں، نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ، اس کو اس کے طرف رخ کرنا، وہاں دیکھنا، وہاں نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے کیسے، اور اذان کے بعد دعا اور اقامت، یہ اقامت کے لیے ہے۔ اقامت میں پورا اذان نہیں، جو اذان میں پڑھتے ہیں وہ پورا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
है सलाह है फला कद कामत सलात कद कामत सलात, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मरतबा, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान की दुआ। और यहाँ पे फिर आप देख लें साफ साफ इस आयत में लिखा हुआ है, एग्जैक्टली एज बिफोर, जैसे पिछले उम्मत पे रोजे फर्ज किए गए थे वैसे ही बिल्कुल, उसमें कोई फुल स्टॉप कॉमा ज़ेबर जेर का फर्क नहीं है। और यहाँ पे डिटेल आयत है, इसमें है कब से स्टार्ट करना है, कब तक खाना है सहरी, जो हम फजर से पहले, डॉन से पहले, फजर जो जब सफेद रात की स्यादारी और शहर की स्यादारी वहां से अलग होने लगे, वहां से जब, तो वहां तक सुबह है और वहां तक आप खा सकते हैं। और फिर उसके बाद रोजा कब तक रखना है, जब तक कि सूरज गुरूब ना हो जाए। जब सूरज निकलता है दिन में, दिन वो दिन कहलाता है, और जब सूरज गुरूब हो जाता है वो रात कहलाता है। दिन रात यहाँ से है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डॉन, यानी कि ये रात की स्यादरी और सुबह की सफेददारी, वो दोनों का जहाँ होता है। यहाँ पे सूरज तुलू का नहीं लिखा हुआ, सनराइज नहीं लिखा हुआ। तो इसको भी जहन में रखें कि साफ साफ अल्लाह ने बताया हुआ है कहाँ से कब तक है खाना पीना बंद रखना है, रोजा है। और ये रमजान के महीने हैं। और यहाँ पे देख लें वजू का तरीका आपके लिखा हुआ है, वजू कैसे करना है, वॉश योर फेसेस एंड हैंड अप टू एल्बो, कोहनी तक हाथ धोना है, कोहनी तक, कहाँ तक धोना है ये भी बता दिया है। और तयम्मुम करना है। और तयम्मुम में क्या हो जाता है, जिन चीजों को हम वॉश करते हैं उसको हम मसा करते हैं पाक मट्टी पे हाथ फेर के, वजू में वो हो जाता है। और जिनका हम मसा कर रहे होते हैं वजू में, जैसे सर और पैर का मसा जैसे कुरान में लिखा हुआ है, उसको हम तयम्मुम में स्किप कर देते हैं, तयम्मुम में करने की जरूरत नहीं। और वो भी सब यहाँ लिखा हुआ है, वाइप फेसेस एंड हैंड, सर और पैर का मसा करते हैं, और मसा का है वजू में, और तयम्मुम में मसा का नहीं है। उर्दू में आप देख लें, अपने मुंह धो लें और हाथ धो, कोहनियों तक, हाथ का भी पूरा पोजीशन दिया हुआ है कोहने तक। और सरों पर मसा कर लो और अपने पाँव के टखनों तक। और पानी ना मिले तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो अपने मुंह और हाथों पर, बस। सर और पैर का जिसका मसा करते हैं वजू में, तयम्मुम में इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह ने साफ साफ बता दिया कुरान में। और यहाँ पे देख लें, टेक स्टैंडिंग प्लेस ऑफ इब्राहिम, इब्राहिम सलाम के इमामत की जगह, उसको आप मसला वहां से नमाज लें। और वहां पे आज इमाम काबा नमाज कैसे पढ़ा रहे हैं, ये एक यूनाइफाइड नमाज का तरीका, सलात का तरीका, सब में सब चीजें हैं, रिकॉर्डेड हैं, सही हदीस में मौजूद हैं। लेकिन हमें लेना वो है जो मैच करेगा मकाम इब्राहिम, हजरत इब्राहिम सलाम के इमामत की जगह। और आज वहां पे इमाम काबा किस तरह से पढ़े, ये तरीका भी महफूज है सही हदीस में। और अपना किबला किधर रखना है, मस्जिद हराम, काबा की तरफ। काबा जो पहला किबला था, सबसे पहले इबादत की जगह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है। पहला घर जो लोगों की बात के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है। मक्का में जगह भी बता दिया, मक्का में खाना काबा है, मस्जिद हराम, ये सबसे पहला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में तमीर हुआ था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। हज के लिए जहाँ से और लोग वापस आते हैं वहां से तुम भी आ जाओ, ये एक इशारा है कि वहां पे जो तरीके राइज हैं हज के और उम्रा के, वो तरीके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में से चले आ रहे हैं। और वो तरीका लेना, अपना अपना डेविड की मस्जिद नहीं बनानी है, फिरकों में नहीं बंटना है। इस्लामिक कैलेंडर साफ साफ सूरह अल बकरा आयत नंबर 189 में है कि लोग तुमसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं, हटता बढ़ता क्यों है। ये हज की तारीफ बयान करने के लिए है। हज के हिसाब से, हज के लिए तमाम आलमी इस्लामी कैलेंडर कायम करने के लिए, खा वो मशरक में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया हो, या मगरिब में अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका हो।
ایک یونیفائڈ کیلنڈر پورے ورلڈ وائڈ، جیسے 1 جنوری پورے ورلڈ میں ایک ہی دن ہوتا ہے، جمعہ کا دن پوری دنیا میں ایک ہی دن ہوتا ہے، اسی طرح پہلا رمضان دنیا میں ایک ہی دن، عید دنیا میں ایک ہی دن، ليلة القدر، ليلة القدر کی کتنی مبارک رات ہے، کتنا اس کا اجر ہے، ثواب ہے۔ اگر وہ خانہ کعبہ میں جس دن ليلة القدر ہے وہ آپ کا ليلة القدر میچ نہیں ہو رہا، فرض کریں 27 ہے یا 25 ہے، تو پھر آپ مس کر جائیں گے وہ عبادت۔ آپ کا میچ ہونا چاہیے ہر چیز وہاں سے لیں گے، یہ کیلنڈر۔ لا الہ الا اللہ مطلق قرآن میں ہے نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک جگہ جگہ قرآن میں ہے، یہ ایک مثال میں نے دی ہے سورہ محمد میں آیت نمبر 19، اور اسی طرح یہاں پہ محمد رسول اللہ، یہ بھی کئی جگہ قرآن میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن میں ہر مثال ہے، تمام چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں بالکل واضح ہیں، اور کچھ چیزیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج، نماز، حج، عمرہ ہے، اس کی ڈائریکشن دی ہوئی ہے، ہم نے وہاں سے لینا ہے، خانہ کعبہ سے، وہاں پہ جو اسٹیبلش ہے سسٹم، اور یہ ایک یونیفائڈ عبادت کے طریقے بنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اور اس کا پیارا پیغام آگے تک پہنچانے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔